وہ یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، حق بات کرنی آپ نے کہہ دیا، کیسے کریں؟ اور جو سامنے سے ری ایکشن آنا ہے اس کا کیسے سامنا کریں؟ اس کے بارے میں قرآن کیا ہدایت دے رہا ہے مجھے اور آپ کو؟ اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت مقام قرآن کا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کا سامنا کرنے کی ہدایت دی۔ اور میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ لیکچر سننے کے بعد کہیں ہاں اب میں اپنی سانس سے بات کرنے کو تیار ہوں کہ وہ مجھے تو پتہ تھا کہ وہ فرعون ہے، استاد نعمان نے کنفرم کر دیا کہ واقعی وہ فرعون ہے۔ دیکھیں کوئی پتہ نہ چلتا کس نے تالی بجائی تھی۔ اچھا خیر، بات یہ ہے کہ فرعون کی شخصیت کا اتنا ذکر قرآن میں اس لیے ہے کیونکہ وہ تو بہت بڑا حکمران تھا، اس کی دنیا کی سب سے عظیم حکومت تھی، اس کی دنیا کی سب سے پاورفل اس کی آرمی تھی، اس کا اتنا روب تھا اور اتنا اثر تھا کہ آج تک تاریخ میں اس کی جو تعمیر تھی، اس کا جو آرکیٹیکچر تھا، اس کی بنیاد پر بڑی بڑی حکومتیں اپنا آرکیٹیکچر بناتی ہیں۔ آپ نے کورٹ ہاؤسز میں جو بڑے بڑے ستون دیکھے ہوں گے نا، سیڑھیوں کے سامنے بڑی سیڑھیاں ہوتی ہیں، پھر آگے ستون ہوتے ہیں، اس کے اندر کورٹ ہاؤس بلڈنگ ہوتی ہے۔ فرانس میں ایسا ہوتا ہے، آسٹریلیا میں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ وہ اصل میں فرائض کی تعمیر ہے۔ وہ ان کا کہنے کا طریقہ ہے کہ ہم نئے فرعون ہیں۔ ڈالر کے اوپر جو ہے وہ احرام بنے ہوئے ہیں، پیرامڈس بنے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کو اتنا روب تھا اس قوم کا کہ آنے والی قومیں یہ کرتی تھیں کہ ہم اگلے فرعون ہیں۔ اتنے امپریس تھے وہ ان لوگوں سے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ فرعون کی مثال حکومتوں کی مثال ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر چھوٹا سا چھوٹا فرعون ہوتا ہے۔ میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے آپ کو فرعون آئیڈینٹیفائی کرو، یا اپنے چچا کو، یا اپنے ابو کو، یا اپنے بڑے بھائی کو، یا خالہ کو، یا چچی کو، لیکن اس کی جو ٹیکٹکس تھی نا، جو ترکیب وہ استعمال کیا کرتا تھا لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ ایسے ہی نہیں حکومت پہ پہنچ گیا تھا، اس کے پاس کچھ طریقے تھے اور وہ بہت بڑا جینیس تھا۔ جس مقام پہ وہ پہنچا ہے، اس مقام پہ پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا جینیس ہے، اور جو سیاست میں بہت آگے پہنچ جائے نا، اس کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، اور اس کو اپنے اپوننٹ کو برباد کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ دیکھیں کبھی کبھی ٹی وی پہ ہوتا ہے، آپ کے ہاں تو ویسے بہت سول کانورسیشن ہو رہی ہوتی ہے ٹی وی پہ، میں نے یہی دیکھا ہے، لوگ صرف تمیز سے بات کرتے ہیں، لیکن کسی اور جگہ پہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے کسی سبجیکٹ میں نا، کوئی پی ایچ ڈی ہے، اس نے 20 سال 30 سال تحقیق کی ہے کسی مضمون پر، اس کو بلایا گیا ہے، اور دوسری طرف جو ٹی وی کا میزبان ہے، جو اس کا ہوسٹ ہے، وہ اس کا انٹرویو کر رہا ہے، لیکن وہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو ایکسپرٹ ہے نا، اس کو کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ اور اصل میں جو انٹرویو کر رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا، لیکن اس کو انٹرویو کی ایسی مہارت آتی ہے کہ وہ ایسے ایسے سوال پوچھتا ہے، پی ایچ ڈی والا بیچارہ اپنا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کی بات کر کے اچھا یہ بتائیں، ویسے آپ تو غلط ہی کہہ رہے ہیں لیکن پھر یہ آپ بھی بتا دیں۔ اور وہ کہے گا میں تو اچھا چلیں ہم کمرشل بریک کے پاس آتے ہیں، اور وہ 2-5 منٹ میں آپ کو دنیا کو لگے گا کہ جس کے پاس 20 سال کی مہارت ہے وہ بالکل گدھا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، اور یہ انٹرویو کو سب معلوم ہے۔ یہ ٹیکنیک ہوتی ہے، اور اس ٹیکنیک کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ کمیونیکیشن میں، بات کرنے میں کچھ لوگ ایسے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ حق کو باطل بنا دیتے ہیں بات کے دوران، اور باطل کو حق بنا دیتے ہیں، اور